دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سفر بیت المقدس اور اس کا فتح اسلامی تاریخ کا ایک ایسا سنہرا اور ہمیشہ یاد رکھا جانے والا واقعہ ہے جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ فتوحات کیے۔ اب باری تھی قبلہ اول بیت المقدس فتح کرنے کی، جو کہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ چنانچہ سن 15 ہجری میں مسلمان بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے، لیکن شہر یروشلم جس کے اندر بیت المقدس ہے اس کی دیواریں بہت اونچی تھی، اس لیے اس میں داخل نہ ہو سکے۔ مجبوراً مسلمانوں نے شہر کا گھیراؤ کر لیا، لیکن شہر والوں پر اس کا کچھ خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کی ضرورت کے تمام سامان شہر کے اندر ہی موجود تھا۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے، تب ایک دن ان کے کچھ علماء آئے اور کہنے لگے، مسلمانوں، اس طرح تم قیامت تک اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شہر ایک درویش کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور وہ بات تم میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ جس درویش کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں وہ درویش تو مدینے میں موجود ہیں، اور فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ امیر المومنین آپ تشریف لائیں، فتح مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے لیے نکلے، اور اللہ اکبر، وہ سفر بھی کیا تاریخی سفر تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خادم کے ساتھ حسن سلوک کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا جو اسلام کے علاوہ کہیں اور ملنا ناممکن ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ آپ کا سفر بیت المقدس 700 کلومیٹر کا ہے۔ آدمی دو ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اور دوسرا آپ کا خادم، لیکن اونٹ صرف ایک۔ چنانچہ ایک منزل تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سوار ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اور اگلی منزل تک خادم اونٹ پہ سوار ہے اور آدھی دنیا کا بادشاہ اور خلیفۃ المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب شہر کے قریب پہنچے ہیں تو سوار ہونے کی باری خادم کی ہے، لہٰذا خادم کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجاہدین دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا، باری باری ہوتا ہے، اور خادم کو سواری پر بٹھایا اور خود نکیل پکڑ کر چلنے لگے۔ چنانچہ جب یروشلم پہنچے ہیں تو تمام لوگ دیکھتے ہیں کہ خادم سواری پر بیٹھا ہے اور خلیفۃ المومنین نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو لشکر کے سپہ سالار اور کمانڈر تھے، خادم سے پوچھا، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ خادم عاجزی کے ساتھ کہنے لگا، میں مجبور ہوں، امیر المومنین نے مجھے زبردستی بٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ کپڑے پیوند لگے تھے اور چپل بھی ٹوٹ گئی تھی تو اس کو بھی ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ درخواست کیا، اے امیر المومنین، یہ تہذیب و تمدن والے اور ماڈرن قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تنبیہ فرمائی، آپ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، نہ کہ کپڑوں کی وجہ سے۔ اور یہ سارا منظر وہ عیسائی علماء دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ تمام خوبیاں دیکھی جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے بنا کسی جنگ و جدال اور خون خرابے کے شہر یروشلم اور بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، یہ تھا خلیفہ ثانی اور آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی کا عالم۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا بہت مال و دولت مل جائے تو اللہ اور رسول کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور غرور و تکبر تو آسمان چھونے لگتا ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔